اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے خانہ آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کیوں نہ دیا جائے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے نہ کوئی انسان بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ ہر شخص نہیں ہوتا ہر بات کے قابل۔ جب اللہ نے سورۃ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا تمہارے پاس اللہ ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسئلہ حل کرتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کے آدھے سے زیادہ کم ماں کی ہمدرد آواز سن کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی کی دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: نماز، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ پریشان بہت ہیں مگر سکون میں ہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری اداسی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی سوچ ہوتی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے۔ وقت بدلے گا تیرا نصیب ایک دن، میں بتا دوں گا مکافات عمل کے معنی۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کریں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین عمل جمعے کے دن فجر کی نماز با جماعت پڑھنا ہے۔ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔
ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستیاں، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ ارشاد نبوی ہے، جس کا نکاح میں جتنا کم خرچہ ہوگا اس میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ الحمدللہ، ہمیشہ شکر گزار بنے رہو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ فاصلہ بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہو۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ والدین کی دعا ایسی ہوتی ہے، دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر وار نہیں کرتے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ یا اللہ، اتنا حلال و وسیع رزق عطا فرما کہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں۔ جب خالق خود حاصل ہے تو پھر مخلوق کے سامنے رونا نہ شکری ہے نہ قدری ہے۔ مشکل سے انسان کو نکلنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد اخلاقی نوست ہے، خوش اخلاق برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرمائے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جن کے ماں باپ جیسی نعمت ہستی زندہ ہے، وہ آج ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے آمین لکھ